فاطمہ کہتی ہے یہ 6 قسم کے عذاب تو آپ نے سنا دیے بابا، مگر جو بالوں کے بل لٹکایا گیا اس کا قصور کیا تھا، اور جس کو زبان کے بل لٹکایا گیا اس کا قصور کیا تھا، جس کو چھاتی کے بل لٹکایا گیا اس کا قصور کیا تھا، جس کے ہاتھ اور پیر باندھے گئے اس کا قصور کیا تھا، جس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اس کا قصور کیا تھا، اس نے کون سا گناہ کیا؟ یہ فاطمہ پوچھتی ہے۔ حضور تفصیل سے بتاتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فجر کی اذان ہو جائے گی۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، سر کے بال جو لٹکائے گئے ہیں اور زبان جو لٹکائی گئی ہے اس کے بارے میں فاطمہ نے پوچھا بابا یہ بالوں کے بل جو لٹکائی گئے ہیں یہ کس وجہ سے، اس نے کون سا گناہ کیا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کا پردہ نہیں کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اپنے آج تو فیشن بن گیا، کہاں تک بولے اس بات پر بتائیے؟ آج تو فیشن بن گیا بالیں کھلے رکھ کر پھرنا۔ میری بہنوں جب قبر میں جاؤ گی نا اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، نہ باپ آئے گا نہ شوہر آئے گا، نہ تیرا سونا نہ تیرے نیکلس نہ تیرے عطا سے تجھے نہیں بچا سکتے۔ اگر تو دنیا میں سب کچھ برداشت کر کے 5 نمازیں پڑھتی تھی، خدا کی عزت کی قسم سب تجھے اندھیرے میں چھوڑ کر جائیں گے، مگر مدینے سے تجھے میرے نبی روشنی عطا فرما دیں گے، روشنی عطا فرما دیں گے۔ خدا میری بہنوں حضور فرماتے ہیں جو بالوں کے بل لٹکائی گئی ہے وہ عورتیں ہیں میری امت کی جو اپنے بالوں کا پردہ نہیں کرتی تھی، بے پردہ گھومتی تھی۔ غیر مردوں کو بال دکھانے سے یہ انجام ہونے والا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے آگے اور جانا نہیں ہے۔ زبان کے بل کیوں لٹکایا گیا؟ اگر ایک ایک بات پہ تشریح کرے کافی ٹائم لگ جائے گا۔ یہ زبان کے بل کیوں لٹکایا گیا تھا؟ نبی فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، فرماتے ہیں یہ وہ عورتیں ہیں میری امت کی جو اپنے شوہروں پر زبان دراز کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ شوہروں پہ زبان دراز، حکومت چلانا، زبان کو لگام نہیں دیتے، شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا، زبان درازی کرنا۔ اگرچہ تو نمازی ہے، روزے دار ہے، سب کچھ کر رہی ہے، اگر شوہر کو ناراض کرے تو ساری عبادتیں رک جائیں گی۔ خدا را میری بہنوں ابھی بھی وقت ہے، 1500 سالہ جشن میلاد النبی کی اس محفل کی آج برکت ہے کہ آج سچی توبہ کرو اور ارادہ کرو کہ آج کے بعد میں اپنے شوہر کو پلٹا کر جواب نہیں دوں گی۔ جس طرح یہ عورتوں کو سزا ہے ویسی ہی مردوں کو بھی سزا ہے۔ حضور نے کہا جو شوہر اپنی بیوی کو ناحق کے گالی دے یا مارے تو اس کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے۔ ہمارے نبی دونوں کے حقوق برابر بتائیں، بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہے، شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہے، یہ دونوں کو بھی پکڑو اور اس پر عمل کرو انشاءاللہ، پھر دیکھنا ہمارا پورا ماحول بدل جائے گا۔ آج سب سے زیادہ ہمارے علاقوں میں ماں باپ کی نافرمانی زیادہ ہو رہی، لوگ ماں باپ کو دھکے مارتے ہیں مال کے خاطر، پیسوں کے خاطر، پراپرٹی کے خاطر۔ اب اکیلا جا رہا ہے تو بیوی کو لے کر کہتا ہے میرے پراپرٹی کا حساب کرو بابا، میرے حصے میں کتنا رہا مجھے دے دو، میں چلے جا رہا ہوں۔ ایک تو کماتا نہیں تھا، ایک باپ 7 کو پالیا، یہ 7 مل کو ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ اللہ کیسا دورہ ہے دیکھیے، یہ ماں باپ تنہا مل کر 7 کو پالے، 8 کو پالے، 4 کو پالے، شادیاں ہوئے تک بھی پالے، چپ چپ کے لڑنے کو گئے اپنے گھر چھوڑ، پھر اب حصہ جو بول رہے، گالیاں دے رہے، کوٹ کو کھینچ رہے ماں باپ کو تکلیف دے رہے۔ حضور فرماتے ماں کو اف تک نہ کہنا۔ جتنا مجھے میری امت کے ان لوگوں نے میرا دل دکھایا جو ماں باپ کے نافرمانوں نے جتنا دل دکھایا کسی اور نے نہیں۔ حضور فرماتے میں جنت میں تھا، حضور فرماتے میں جنت میں ہوں، جہنمی جہنم میں گئے، جنتی جنت میں گئے، میں جنت میں ہوں۔ اچانک مجھے رونے کی آوازیں آئی، جب درد بھری آواز میں نے سنا تو جنت سے باہر آیا، مقام محمود پہ سجدہ کیا، اے اللہ یہ رونے کی آواز جہنم میں سے آ رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا حبیب ہم تمہاری شفاعت قبول کریں گے، مگر یہ جو رونے کی آواز تم سن رہے نا یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، انہوں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، اسی